بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ہیں اس وقت جناب وادی لبن میں، اور یہ جو خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور پیارا سا پل، یہ وادی لبن کا حصہ ہے، اور یہ ساری وادی لبن ہے۔ بہت پیاری وادی ہے، بہت خوبصورت، اور ہمارا رخ ہے اس وقت مکہ المکرمہ کی طرف۔ ہم جا رہے ہیں بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے۔ بہت خوبصورت مناظر ہیں، وقت بھی بہت اچھا ہے اس وقت۔ مغرب ابھی ہوئی نہیں ہے، ہم بڑے اچھے وقت پہ ریاض سے نکل آئے ہیں۔ یہ ہمارا ساز و سامان ہے، یہ کشن ہے، بیگ ہے، اور یہ چھوٹا وینٹی ٹائپ بیگ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارا ٹرپ کوئی بہت لمبا نہیں ہے، اور یہ ہمارا کھانا پینا ہمارا جو ہے وہ زیادہ راہ، تاکہ کوئی اگر راستے میں کوئی چیز ہمیں قریب نہ ملے تو کم از کم ہمارے پاس اپنی سپلائی موجود ہو۔ جی بالکل، بڑے اچھے وقت پہ ہم ریاض سے نکل آئے ہیں، رش نہیں تھا، زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگا، اور ہم پھنسے نہیں ہیں۔ یہ سامنے پیاری سی مسجد نظر آ رہی ہے، لیکن ہم رکے نہیں ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے چلیں، جتنا سفر طے کر سکتے ہیں وہ طے کر لیں، اور مغرب اور عشاء دونوں ملا کر اکٹھی پڑھ لیں گے۔ کھانا پینا ہمارے پاس تھا، ہم نے کچھ اسی کے ساتھ گزارا کر لیا، پانی بھی ہے، کچھ لسی بھی ہے، اور یہ کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو بالکل اندھیرا ہو گیا، کچھ ہماری جو ونڈو ہے اس کے اوپر یہ بلیک پیپر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے باتوں باتوں میں ہم پہنچ گئے ہیں مزاحمیہ، اور یہ ہے ہمارا کھانا، بہترین اور مزیدار مندی جو ہم نے یہاں پر ایک گیس اسٹیشن سے لی ہے، اور بڑے ہی مزہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چائے پی، اس لیے کہ وہ تو ایک فیول ہے سفر کے دوران، ڈرائیور کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی۔ اور اب ہم آگے اپنا سفر ہم نے دوبارہ شروع کر لیا ہے۔ چائے ہم پئیں گے ایک اور بار، یہ بڑی ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ کافی پینے والے لوگ نہیں ہیں، جب وہ ہوتے ہیں تو پھر کافی کے لیے ہم بار بار رکتے ہیں۔ طائف پہنچ گئے ہیں ہم، طائف سے ہم ٹرن ہو کے سیل الکبیر کی طرف آئے ہیں، اور یہاں پر ہم رکے ہیں اس ڈھابے کے اوپر یا بوفیا کے اوپر۔ یہاں سے ہم نے یہ والی چائے لی ہے، یہ دیکھیے، یہ چائے ہمیں بہت پسند ہے۔ اس میں ہوتا ہے دودھ، ٹی بیگ اور ڈھیر ساری چینی۔ کسی دن آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہے، آپ میٹھا نہ لیجئے، بس اس چائے کا ایک کپ پی لیجئے، آپ کو بالکل ویسی ہی فیلنگ آئے گی جیسے کوئی میٹھا کھا کے آتی ہے۔ اب ہمارا رخ ہے میقات کی طرف، سیل الکبیر کی طرف، اور وہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کی دکان نہیں ہے، اس لیے ہم نے چائے پہلے سے لے لی ہے، اور یہ بہت اچھا اور وائز سٹیپ ہے، تاکہ لوگ صرف اپنے جو ضروری کام ہے انہی کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ سامنے میقات ہے، آج تھوڑا رش کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے، آنے اور جانے کے راستے اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں تاکہ گاڑیوں کا بھی ازدحام نہ ہو جائے، اور اسٹیمپیڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے بھی بچت رہے۔ یہاں پر صرف باتھ رومز ہیں، مسجد ہے، تاکہ لوگ اپنا جو ہے وہ بس احرام تبدیل کریں، نہائیں دھوئیں اور نماز ادا کریں، عمرے کی نیت کریں، اور اس کے بعد چل پڑیں۔ اس لیے یہاں پر کوئی کھانا پینا نہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ گاڑی چونکہ ہمیں اس بار بہت ہی ڈیفرنٹ جگہ پہ ہم نے لگائی، پہلے تو خواتین کی مسجد کے بالکل سامنے ہمیں پارکنگ مل جاتی ہے، اس بار جو پارکنگ ملی وہ مردوں کی مسجد کے دوسری طرف تھی، اس لیے ہمیں پورا جو ہے آل دا وے یہاں سے گزر کر ہم آئے ہیں۔ بہرحال مل گیا راستہ، اور یہ ایک ایسا حصہ ہے خواتین کی مسجد ہے جس صرف کوئی رش نہیں ہے، یہ شاید ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، بس چاند ہے اور ہم ہیں، اور یہ پیارے پیارے درخت ہیں، اور اتنا خوبصورت لائٹنگ ایفیکٹ ہے۔ اس بدولت ہمیں کم از کم یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم نیچے اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں کہ کتنا پیارے طریقے سے یہ کنسٹرکٹ کیا گیا، اور وہ مسجد کا مینار، او مائی گڈنس، بالکل میسمرائزنگ لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے یہاں سے اس منظر کو دیکھنا۔ سم ٹائمز کیمرہ جو ہے نا وہ آپ کے جذبات کو نہیں منتقل کر سکتا، صرف فوٹو کو جو ہے وہ آپ منتقل کرتے ہیں۔ اینی وے ہم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، عمرے کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک۔ اب ہم گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کئی دفعہ راستے بھول جاتے ہیں، لیکن گاڑی مل گئی ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سم ٹائمز جب پارکنگ میں گاڑی دور کھڑی ہو اور آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، اس کو تھوڑا اس کی ہیڈ لائٹ آن کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کھڑی ہے۔ اب وہاں سے چل کے ہم مکہ شریف میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور یہ ٹنلز آ گئے ہیں۔ مکہ کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ
اتنا مزہ آتا ہے اس شہر میں اب سفر کرنے کا. کہیں پر کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہے، کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہو رہا، کہیں پر ٹریفک جام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور جگہ جگہ پر ٹنلز ہیں، اس لیے کہ بہت پہاڑی ہے نا. مکہ بیسیکلی تو ایک پہاڑی شہر ہے اور بالکل بنجر اور بیاباد اس کے پہاڑ ہیں، اسی لیے یہاں پر گرمی بھی بہت ہوتی ہے. لیکن انہی پہاڑوں میں سے انہوں نے راستے نکال دیے ہیں، آنے کے الگ ہیں، جانے کے الگ ہیں. اور یہ مزدلفہ میں سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر حاجی، مزدلفہ نہیں، منی جہاں پر حاجی جو ہے وہ 3 دن تک قیام کرتے ہیں منی کے دنوں میں. اور یہ اتنی خوبصورت ٹنلز ہیں اور انڈر پاسز ہیں اور راستے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی جو ہے وہ ہجوم اکٹھا نہیں ہوتا. ہم اب جائیں گے، جو پارکنگ ہے وہ دیکھیں سامنے سے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. ہم ایکچولی تو بالکل حرم شریف کے قریب ہیں، لیکن ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے اور وہ کدئی میں ہم نے پارک کی ہے جو فری پارکنگ ہے. اس کے بھی راستے انہوں نے تھوڑے ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں تاکہ بہت زیادہ رش نہ لگ جائے. دوسرا یہ کہ ہر وقت چونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں جب بھی آپ جائیں تو چیزیں پہلے سے بہتر ہوتی ہیں ماشاءاللہ. گاڑی ہم نے کھڑی کی ہے اور ہم نے یاد رکھا ہے کہ ہم نے گاڑی کہاں کھڑی کی ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی پارکنگ ہے ہم بھول جاتا ہے، اور جب آپ دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو گاڑی نہیں مل رہی ہوتی. گاڑی بول کے آواز بھی نہیں نہ دیتی کہ آ جاؤ میں یہاں پر کھڑی ہوں. یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی ہے اور ٹیکسی ہمیں اتارے گی یہاں پر جہاں ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں، یہ ہے نظارہ، اللہ کی مخلوق اور اللہ کا گھر. جو یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جتنی بار بھی آئیں اس کی محبت کم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہے. اور یہاں سے ہم مطاف میں داخل ہو رہے ہیں. پھر اب ہماری اور ہمارے رب کی باتیں ہوں گی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت جب ہم عمرہ کر لیں گے. یہ دیکھیے سامنے کعبہ مشرفہ نظر آ رہا ہے، اور اب بھی بہت نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، کافی انہوں نے جگہیں بند کی ہوئی ہیں، اس لیے ہر جگہ سے انٹر ہونا پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے عمرہ کر لیا. اور طواف کے بعد ہم چونکہ راستے سارے بند تھے تو ہم باہر نکل گئے، اور باہر سے نکل کے پھر ہم ایلیویٹر میں بیٹھ کے تیسری منزل پہ جا کے ہم نے صحیح کی، اس لیے کہ نیچے بہت 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 رش تھا. پھر ہم نے جمعہ ادا کی. اور یہ جو منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے ہلٹن ٹاور کے یا مکہ ٹاور کے. جمعہ ہم نے اس مسجد میں ادا کیا، اس لیے کہ اگر ہم اندر جانے کی دوبارہ کوشش کرتے تو ہمیں بالکل راستہ نہیں ملنا تھا. تھوڑی دیر ہم نے ریسٹ کیا اور یہاں پر جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کی، کچھ ہم نے کھانا کھایا اور آپ کے لیے یہ پیاری سی ایک ویڈیو شوٹ کی. یہاں سے حرم سامنے نظر آ رہا ہے. یہ جتنے ہوٹل حرم کے ارد گرد ہیں ان سب کی مساجد جو ہیں وہ حرم کا حصہ ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ ہوٹلز بھی سارے جو ہیں وہ حرم کا حصہ ہیں. اس میں چونکہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہے اور بہت میسو کنسٹرکشن ہے. پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو ایسا نہیں تھا، لیکن اس بار یہ تھا کہ بہت سارے راستے بند کر کے انہوں نے نئے راستے بنائے ہوئے ہیں تاکہ کہیں پر بھی سٹیمپیڈ نہ ہو. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر کچھ لے نہ جائیں. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے اور راستے الگ الگ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا چلنا تو زیادہ پڑتا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہو جاتے ہیں. یہ ایک جو حرم شریف کے ارد گرد کے مناظر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. لوگ جمعہ ادا کر کے واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف. یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ 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 حرم جو ہے وہ ہجوم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ خالی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا اب اللہ کی رحمت اور برکت ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد کہ خالی تو کسی وقت بھی آپ کو حرم نہیں ملتا. تھوڑا رش کم ہو جاتا ہے جیسے فجر کے بعد اور جمعے کے بعد، جمعہ یا ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک یا عصر تک تھوڑا سا جو ہے وہ سکون ہوتا ہے. یہ دیکھیے کبوتر بھی اڑ رہے ہیں یہاں پر، اور لوگ جو ہیں وہ جمعہ ادا کر کے واپس جا رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ سب میں جو ہے دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ جو ہلٹن ٹاور کی مسجد ہے یعنی ہوٹل کی، اس کے مناظر وہاں سے ہے. اب ہماری واپسی کا وقت ہو گیا، 2 بج گئے ہیں تقریباً. پہلے میں انتظار کرتی رہی تاکہ رش تھوڑا کم ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رش کے بہت کم ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے.
اس لیے میں نے بھی اللہ کا نام لے کے چلنا شروع کر دیا ہے. میں باہر تک جاؤں گی اس لیے کہ ٹیکسی یا بس کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. بسیز تو نیچے بیسمنٹ میں سے ملتی ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ٹیکسی ہی لے لیں گے تاکہ جلدی پہنچ جائیں. اور ٹیکسی الحمدللہ ہمیں مل گئی ہے. جو کدئی والی پارکنگ تھی اس کا ہم نے جو نام یاد رکھا ہوا تھا، شکر ہے اس کا نام نہیں آیا، نمبر وغیرہ، وہ ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوا. اور اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. رات کو ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور اگلے دن کام پر بھی جانا ہے. اس لیے یہی دل ہے کہ رکے بغیر ہی چلے جائیں. کھانے کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں لیا. راستے میں سے توکل علی اللہ، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. موسم ابھی تو بہت اچھا ہے، اور مکہ سے باہر نکلنے کے لیے بھی تھوڑی آپ کو نیویگیٹر کی بہت زیادہ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. یہ سامنے ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے، پتہ نہیں یہ کس چیز کا ہے، لیکن بن رہا نہیں بلکہ بن چکا ہے. یہ مکہ سے باہر نکلے تو یہ اسٹیڈیم نظر آتے ہیں. نیویگیٹر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بہت ساری جو ہیں وہ سرکولر روڈز ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ ہم راستہ بھٹک کے کہیں اور جا نکلیں تو اس صورت میں پھر بہت لمبا ٹرن لے کر واپس آنا پڑتا ہے. الحمدللہ ہم خیر خیریت کے ساتھ مکہ شریف سے باہر آ گئے ہیں. اور اب یہ گہرے گہرے بادل، کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پیاری نظم ہے نا اس بارے میں. یہ سرخ و کبود بدلیاں جو ہیں وہ اب افق پر عیاں ہو گئی ہیں، اور یہ دھواں دھار موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے. ہم طائف کے پہنچ چکے ہیں. طائف کا موسم ویسے بھی بہت ٹھنڈا ہے، اور پہاڑی علاقے کافی اونچائی کے اوپر ہے، اور یہ بارش اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ پہاڑی علاقوں کی بارش کا اندازہ ہی ہوگا آپ کو بھی ہمیں بھی کہ بہت موسلا دھار بارش ہوتی ہے. اور وائپر دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے بہت زور زور سے بوندیں جو ہیں وہ نیچے زمین پر آ رہی ہیں. آواز بھی بہت ہوتی ہے اس کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اسی بارش میں ہم بس جا تو نہیں ہیں، اب رک تو سکتے نہیں ہیں، بہت ساری اور گاڑیاں بھی ہیں. اب کافی موسم بہتر ہو گیا ہے. کچھ بارش بھی کم ہوگی بلکہ تھمی ہوئی ہے ابھی تو، لیکن بادل ہیں ابھی کافی زیادہ. یہ بارش کے آفٹر ایفیکٹس ہماری گاڑی کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر موسم صاف ہے. بارش بھی اب رک گئی ہے، اور سڑکیں آپ دیکھیے نا، جتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ بائی روڈ ٹریول کا. پھر بارش شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ کہیں اور نہیں آتا. اتنی کھلی ہائی ویز اور اتنی ویل مینٹینڈ، اور سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا. الحمدللہ رات ہو گئی ہے، اور ہم اب ریاض کے آس پاس اور قریب ہیں. رات کو بھی بہت خوبصورت جگہیں نظر آتی ہیں، جہاں پر کچھ شہروں میں تو ان کی جو بلدیہ ہیں یا ان کی جو میونسپل کارپوریشنز ہیں، انہوں نے اپنے شہروں کو بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. اس لیے وہاں سے گزرنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے. بس اب ہم واپس وہی وادی لبن میں پہنچ گئے ہیں. ریاض اب آ گیا ہے قریب، الحمدللہ گھر آ گئے ہیں. پھر ملیں گے فی امان اللہ. اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم گزرے تھے کل، اور آج ہم اسی جگہ پر واپس آ گئے، یعنی وادی لبن، اور یہ وہی پل ہے. پھر ملتے ہیں فی امان اللہ. خدا حافظ.